حرم؟ دھڑکتے دل سے زاویار نے ایک قدم مزید اس کی جانب بڑھایا جس سے اس نے محبت کی تھی۔ یہ حرم واقعی وہ نہیں تھی۔ گردن اور چہرے کی ہڈیاں نمایاں تھی، وہ بہت سوکھ چکی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے گالوں تک جاری رہے تھے، ہونٹوں پر مٹی مٹی لپسٹک، سیاہی مائل ہونٹ، پہلے جو رنگ چاندی کی طرح دمکتا تھا اس پر گویا زنگ کی پرت جمی تھی۔ اس کے ہلکے براؤن لمحے ریشمی بال اجڑے ہوئے تھے۔ زاویار کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اگر وہ بنا پہچان کے عام حالات میں حرم کو دیکھتا تو یقیناً نہیں پہچانتا۔ حرم؟ تم؟ یہ سب؟ اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ حرم دیوار سے لگتی دور کھسکتی تھی۔ ہاں، حرم؟ حرم نہیں، نیلم، نیلم ہوں۔ حرم کی کپ کپاتی آواز نے اسے پتھر کیا تھا۔ میرے ساتھ چلو۔ اگلے لمحے زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا جب وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی تھی، جیسے زاویار کا لمس اچھوت ہو۔ خود کو گندہ مت کریں، میں حرم نہیں، نیلم ہوں۔ حرم مر چکی ہے۔ الفاظ نہیں، زہریلا تیر تھا۔ فضول باتیں مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میرے ساتھ چلو حرم۔ زاویار نے نرمی سے آگے بڑھتے اس کا بازو پکڑنا چاہا جب حرم مزید پیچھے ہوئی، جگہ نہ ملنے پر دیوار سے ٹکرائی۔ زاویار نے اس کا بازو پکڑتے اسے اپنے ساتھ کھینچا۔ جب وہ زور آزمائی کرتے زاویار سے بازو چھڑاتے چلائی، سمجھ نہیں آ رہا، حرم نہیں ہوں میں، نیلم ہوں، کہتے ہیں۔ آواز آنسو آنکھوں سے نکل کر بہنے لگے۔ حرم؟ اب کی بار زاویار کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ وہ حرم کو قابو کرنا چاہتا تھا پر حرم ہتھے سے اکھڑتی زاویار کو پیچھے کرنے لگی تھی۔ نہیں ہوں میں حرم، جاؤ یہاں سے، میں نیلم ہوں، ایک جسم فروش عورت، یہاں سے جاؤ، میں یہی رہوں گی۔ وہ دیوانوں کی طرح زاویار کو پیچھے دھکیل رہی تھی جب اچانک زاویار کا ہاتھ گھوما۔ حرم لڑکھڑا کر زمین پر گری، چہرے پہ ہاتھ رکھے زاویار کو دیکھنے لگی جو غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ تھپڑ زیادہ شدید نہیں تھا پر سب کچھ ساخت کر گیا۔ ہر بار بحث کرنا ضروری ہے، کبھی تو میری بات مان لیا کرو، دشمن نہیں ہو تمہارا۔ حرم؟ زاویار نے اس کے دونوں بازو تھامتے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے زاویار کو دیکھے گئی۔ تم حرم ہو، ہمارے خاندان کی لاڈلی حرم۔ زاویار کے کہنے کی دیر تھی، وہ اگلے لمحے زاویار کے سینے سے لگی بری طرح رونے لگی تھی۔ اس کے لرزتے ہاتھ زاویار کا شرٹ پکڑتے خود کو سہارا دے رہے تھے۔ زاویار لالا، اس کے منہ سے نکلے الفاظ، زاویار نے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ زاویار لالا، میں حرم ہوں، وہ کہتی بلکنے لگی۔ میں حرم نہیں رہی۔ برسوں کی اذیت تھی جو چیخوں کی صورت میں باہر آ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی، بآواز رو رہی تھی کہ بیسمنٹ اس کی آہوں سے گونجنے لگا تھا۔ زاویار نے اس کی پشت پر ہاتھ لپیٹتے اسے خود میں بھینچا تھا کہ وہ ان قریب گرنے کو تھی۔ زاویار کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ میں میں موت سے ڈر رہی تھی کہ یہ لوگ میرے جسم کو کچرے میں پھینک دیں گے، غسل کفن اور زمین کا ٹکڑا نہیں دیں گے، میری لاش کو جانور کھا لیں گے۔ آپ مجھے کفن دیں گے نا؟ وہ زاویار سے پوچھنے لگی۔ چچی بہت یاد کرتی ہیں تمہیں، ابھی تمہیں ان سے ملنا ہے نا؟ زاویار نے اسے پیچھے کرتے بہلانا چاہا پر اس کے چہرے پر خوف کی تاریکی پھیل گئی۔ منفی میں سر ہلانے لگی۔ کسی سے نہیں ملنا، یا تو آپ مجھے مار دیں یا یہیں چھوڑ دیں، میں کسی سے نہیں ملوں گی۔ وہ خوف زدہ ہوتی دیوانوں کی طرح پیچھے ہونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم کسی سے نہیں ملیں گے، وعدہ، میرے ساتھ چلو۔ زاویار نے اسے نرمی سے ڈیل کرنا چاہا۔ کہاں؟ وہ سہمے لہجے میں پوچھنے لگی۔ باہر پولیس کھڑی ہے، یہ کوٹھا بند ہو رہا ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، ساتھ چلو۔ زاویار نے نرمی سے کہتے اسے اپنے ساتھ باہر کھینچا۔ زاویار نے حرم کو لیے زاویار بیسمنٹ سے باہر آیا۔ امجد فوراً ایک چادر لے کر آگے آیا۔ زاویار نے وہ چادر حرم کے وجود اور چہرے پر گرا دی۔ اس چادر نے حرم کے زخم ادھیڑے تھے۔ 3 سال پہلے سے سب سے زیادہ نفرت اس چادر سے تھی، اور پھر ان 3 سالوں میں وہ لمحہ لمحہ اس چادر کے لیے تڑپی تھی۔ کوئی ایسی چادر جس کے اندر وہ چھپ جائے، کوئی اس کے وجود کو دیکھ نہ سکے۔ وہ زاویار کے پیچھے قدم لیتی کوٹھے سے باہر نکلی تھی۔ پریس والے ایک بار پھر مکھیوں کی طرح ان کی جانب لپکے تھے۔ باقی لڑکیوں کے چہرے ڈھانپ کر انہیں پولیس کی وین میں بٹھایا گیا تھا، جبکہ حرم کے لیے زاویار نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ حرم کو اپنی گاڑی میں بٹھاتے خود وہ حرم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نیوز آگ کی طرح پھیلی تھی، لوگوں نے خود ہی باتوں کا جوڑ توڑ کیا تھا۔
وہ آج کی نیوز کو 3 سال پرانی حرم کی گمشدگی کی نیوز سے جڑا تھا، ایک سوال پر جگہ گردن کر رہا تھا کہ کیا زاویار حمید خان زادہ کی کزن جو 3 سال پہلے غائب ہوئی تھی وہ جسم فروشی کے دلدل میں تھی؟ کیا یہ سچ تھا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ ایسے ہزار سوالات گونج رہے تھے۔ کوٹھے سے 4 لڑکیاں بھی بازیاب ہوئی تھیں، جن میں سے 3 13 14 سال کی تھیں، جنہیں اسکول کے باہر سے اغوا کیا گیا تھا۔ ابھی ان سے جسم فروشی شروع نہیں کروائی گئی تھی، ان لڑکیوں کے گھر والوں سے رابطہ کیا جا رہا تھا۔ باقی دوسری لڑکیاں جو پکڑی گئی تھیں، ان میں بھی 70% لڑکیاں زبردستی اس کام میں لائی گئی تھی، کوئی 7 سال پہلے، کوئی 8 سال پہلے، لیکن اب کوئی بھی واپس اپنے گھر جانے کو راضی نہیں تھی۔ زاویار کی گاڑی گھر کے پورچ میں رکی، حرم کی جانب کا دروازہ کھولتے زاویار نے حرم کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ حرم کو لے کر اندر آ گیا، ایک کمرے کے باہر رکتے حرم کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اندر صاف کپڑے، تمہاری ضرورت کا ہر سامان موجود ہے، تم پرسکون ہو جاؤ جب تک کھانا آ جائے گا۔ حرم کی جانب دیکھنے سے گریز کرتے اس نے نرمی سے کہا۔ حرم نے چادر ہٹا کر زاویار کو دیکھا اور پھر خاموشی سے کمرے میں جاتے دروازہ بند کر لیا۔ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو لگا کسی نئی دنیا میں آ گئی۔ صاف ستھرا وسیع کمرہ، خوشبودار کمرہ۔ 3 سال سے وہ مرغی کے ڈربے جیسے چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہ رہی تھی، جس میں بیٹھنا بھی محال تھا۔ شاید اس کے آنے کی خبر پہلے سے تھی۔ بیڈ پر ہلکے رنگ کا شلوار قمیض رکھا تھا۔ حرم نے اپنے وجود سے چادر اتار کر بیڈ پہ رکھی، ڈریسنگ مرر کے سامنے گئی۔ سال بھر بعد وہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ رہی تھی، اور چند لمحوں کے لیے وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی شیشے میں کس کا عکس تھا، وہ ایسی تو نہیں تھی۔ آنسو آنکھوں سے گرنے لگے۔ اس نے اپنی ابھری ہوئی ہڈیوں کو چھوا۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھول کر کوئی باہر نکلا۔ وہ گھبرا کر پلٹی تو ایک ادھیڑ عمر خاتون تھی۔ بیٹا، میں نے باتھ ٹب میں پانی کا ٹمپریچر سیٹ کر دیا ہے، سب کچھ ریڈی ہے، آپ نہا لو۔ وہ عورت مسکرا کر نرم لہجے میں بولی۔ بیٹا، آج یہ لفظ بھی بہت انجان لگ رہا تھا۔ حرم خاموشی سے واش روم کی جانب بڑھی۔ واش روم کا دروازہ بند کرتے باتھ ٹب کی جانب بڑھتے باتھ ٹب میں بیٹھ گئی۔ نیم گرم پانی وجود پر لگا تو جسم پر موجود زخموں پر مرچی لگنے لگی۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچتے باتھ ٹب میں نیم دراز ہوتے اپنے سر ہاتھ باتھ ٹب کے کنارے پر ٹکا گئی۔ جسم پانی میں ہلکا لگنے لگا، آنکھوں سے آنسو نکلتے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ پلیز پلیز بنش، تم مجھے اداس کر رہی ہو یار۔ زاویار لالا کا تو دماغ خراب ہے، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ مائیوں کی رسمیں پوری کرتے 2 بجے ہی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اپنا پھولوں کا زیور اتارتے وہ بیڈ پر رکھنے لگی جب میسجز کی ٹون بجی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو ہارون نامی آئی ڈی سے میسج آیا تھا۔ اس نے میسج کھول کر دیکھا تو لمحہ لگا پہچاننے میں۔ یہ آئی ڈی بنش کی تھی۔ بنش پہلے بھی اس آئی ڈی سے میسج کرتے اس سے ندا کا نمبر لے چکی تھی۔ خوش ہوتے اس نے فوراً بنش کو رپلائی کیا، منانے کی کوشش کی، اور باتوں کے درمیان یہ طے پایا کہ وہ کل صبح بنش سے ملنے جائے گی۔ پر اس نے تو بنش سے لوکیشن پوچھی ہی نہیں تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب بنش نے ایک لوکیشن میسج کی تھی۔ وہ اس جگہ کو نہیں پہچانتی تھی، کسی گوٹ کی لوکیشن تھی۔ گہری سانس لیتے اس نے اوکے کا میسج کیا، پر جب تک میسنجر بند ہو چکا تھا۔ موبائل ایک رکھتے وہ اپنا اتارتے بیڈ سے کھڑی ہوئی اور کپڑے تبدیل کرنے کے ارادے سے وارڈروب کی جانب بڑھی۔ اسی لمحے مریم کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ حرم، کپڑے تبدیل نہیں کرنا، بارات تک یہی پہننا ہے تمہیں، انہوں نے کھانے کی ٹرے بیڈ پر رکھتے اسے بتایا تو مریم منہ بناتے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ پلیز امی، یہ بیت عجیب و غریب رسمیں ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ حرم نے منہ بناتے کہا۔ تم مت سمجھو، تم اپنے دماغ کو اتنا استعمال ہی کیوں کرتی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو حرم بھی مسکرانے لگی۔ اسے یاد آیا فیض نے کہا تھا کسی سے بحث نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، نہیں اتارتی، حرم نے کہا، اور اب تم چھت یا کھلے آسمان تلے کہیں بھی باہر نہیں جاؤ گی، بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ مریم بیگم کے کہنے پر حرم کا منہ بگڑا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا پر لب بھیج جاتی۔ اگر وہ اپنی ماں کو بتا دیتی کہ اسے بنش سے ملنے جانا ہے تو وہ یہی رسمیں سناتی، اسے بالکل اجازت نہ دیتی۔ تم آرام کرو، کھانا کھا کر سو جانا، اگر رات جاؤ گی تو ہلکے آ جائیں گے۔ مریم بیگم کہتی کمرے سے نکل گئیں۔ اس نے پلیٹ میں رکھے سیخ کباب اور بریانی دیکھی۔ بھوک شدید تھی۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد وہ بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ فون پر فیض کی کال آنے لگی، جسے اس نے بے دردی سے کاٹ دیا۔ آج نہیں مسٹر فیض، آپ کو تھوڑا تڑپانا تو بنتا ہے، اب ڈائریکٹ بارات والے دن بات ہوگی۔
یہ کہتے اس نے اپنا فون سوئچ آف کر دیا۔ باہر اب بھی لوگوں کی ہنسی مذاق اور گانوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ مستقبل کی خوشیاں سوچتی شرماتی، کب سوئی سے اندازہ نہ ہوا۔ صبح اس کی آنکھ 9 بجے کھلی۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی، اسے بنش سے ملنے جانا تھا، ورنہ وہ شادی میں نہ آتی۔ منہ دھو کر حرم کمرے سے باہر نکلی تو گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ خالی ایک ملازمہ تھی جو بنا آواز کے پوچھا لگا رہی تھی۔ اب تک کوئی اٹھا کیوں نہیں؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ صبح سب 6 بجے اپنے کمروں میں گئے ہیں بی بی جی، دوپہر تک اٹھیں گے۔ ملازمہ کے کہنے پر اس نے سکھ کا سانس لیا اور خوشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے کہتے ہیں خوش قسمت ہونا۔ تھینک یو اللہ تعالیٰ، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ خوشی سے اپنے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ جب تک گھر والے اٹھیں گے میں واپس بھی آ چکی ہوں گی۔ کپڑے تبدیل کرتے اس نے اپنے سر پر چادر لی، کیب بک کی۔ چند منٹوں بعد ہی کیب دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، پر سامنے کمرے سے دروازے پر زاویار کا کھڑا دیکھ پتھر ہو گئی۔ یہ یاجوج ماجوج کی اولاد کو سکون کیوں نہیں ہے؟ ہر جگہ بربادی پھیلانے حاضر ہوتے ہیں۔ واپس کمرے کے اندر ہوتی وہ غصے سے بڑبڑائی۔ باہر جھانک کر دیکھا تو زاویار فون پر بات کر رہا تھا۔ بات کرتے کرتے وہ واپس کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو شکر کا سانس بھرتے اس نے گہری سانس لی اور باہر کی جانب بھاگی۔ بی بی جی، ڈرائیور تو ابھی تک نہیں آیا؟ چوکیدار نے کہا۔ ہاں معلوم ہے، میں کیب بک کر چکی ہوں، دروازہ کھولو۔ حرم کے کہنے پر چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ دروازے سے کچھ فاصلے پر کیب کھڑی تھی۔ حرم کیب کا دروازہ کھولتی اندر بیٹھ گئی۔ حرم کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے ڈرائیونگ سٹارٹ کی۔ ڈرائیور بار بار بیک ویو مرر سے حرم کو دیکھ رہا تھا۔ حرم کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ غلطی ہو گئی، ڈرائیور کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ بھائی گھورنا بند کرو ورنہ کمپلین ڈال دوں گی۔ وہ غصے سے بولی تو ڈرائیور بڑبڑایا۔ حرم نے موبائل پر وقت دیکھتے غصے سے سیٹ پر رکھا اور گہری سانس لی۔ کچھ وقت بعد گاڑی ایک کچی بستی میں رکی۔ اس نے ڈرائیور کو آن لائن پیسے سینڈ کیے اور گاڑی سے اترنے لگی جب کچھ زور سے پاؤں پر چبھا۔ فون سیٹ پر رکھتے اسے نیچے جھک کر دیکھا تو چھوٹا سا تنکا تھا۔ اسے پاؤں سے ہٹاتے وہ گاڑی سے اتر گئی۔ ڈرائیور کی نگاہ بیک ویو مرر سے نظر آتے حرم کے فون پر جمی تھی۔ حرم کے نیچے اترتے ہی اس نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ یا اللہ، یہ بنش نے مجھے کہاں بلا لیا؟ ویران سی سنسان بستی، نئی آبادی تھی۔ دور دور مکان بنے تھے، ایک طرف نالا کھلا تھا۔ وہ بنش ہی تھی نا جس سے میں نے بات کی؟ اچانک حرم کا دل خوف زدہ ہوا تھا۔ میں واپس گھر جا رہی ہوں۔ بھاڑ میں گئی بنش کی ناراضگی۔ اس کے دل میں منفی خیالات آنے لگے تھے۔ ڈرائیور کو فون کرنے کے ارادے سے فون کا خیال آیا، پر ہاتھ خالی تھے۔ واٹ؟ میرا فون؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر زور سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ گاڑی میں بھول گئی، کتنی فضول حرکتیں کرتی ہوں میں۔ ڈرائیور تو شکل سے ہی چور لگ رہا تھا۔ منہ میں بڑبڑاتے اس نے اپنے ناخن دانتوں میں دباتے پھر کچھ سوچتے سامنے ایک چھوٹی سی پرچن کی دکان کی طرف بڑھی۔ اندر ایک ادھیڑ عمر آدمی اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب ایسے غلیظ نظروں سے کیوں گھورتے ہیں؟ وہ دل میں سوچ کے رہ گئی۔ انکل، مجھے ایک ضروری فون کرنا ہے، آپ کال کروا سکتے ہیں؟ میرا فون گاڑی میں رہ گیا۔ اس کے کہنے پر انکل نے ہاتھ کے اشارے سے انکار کیا۔ منہ میں گٹکا بھرا تھا۔ بیلنس نہیں ہے، دکاندار نے منہ اونچا کر کے کہا تو وہ گھن کھاتی منہ پھیر گئی۔ اس کے پاس کیش رقم بھی نہیں تھی۔ ابھی وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی جب ٹیکسی آ کر رکی۔ حرم نے نیچے جھک کر دیکھا تو دل پرسکون ہوا۔ وہ فوراً ٹیکسی کے دوسری جانب گئی اور دروازہ کھولتی اندر بیٹھ گئی۔ شکر تم آ گئی بنش، میں تو واپس جانے والی تھی۔ اس کے کہنے پر بنش مسکرائی۔ تمہارا فون دینا، ایک کال کرنی ہے مجھے۔ بنش نے اپنا ڈیڈ فون اسے دکھاتے کہا۔ میرا فون میں کیب میں بھول گئی یار، اور وہ منحوس کیب ڈرائیور نے بھی نہیں بتایا۔ مجھے اگر پتا ہوتا یہ اتنا ویران ایریا ہے تو میں کبھی نہیں آتی۔ حرم نے منہ بناتے کہا۔ کیوں، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ بنش نے ناراضگی سے پوچھا۔ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو بنش، تم سے زیادہ اعتبار مجھے کس پر ہوگا؟ وہ بہت یقین سے بولی جب بنش نے ڈرائیور کو لیمو پانی کے ٹھیلے پر ٹیکسی روکنے کا کہا۔ لیمو پانی پیو گی؟ یہاں کا بہت مزے کا ہوتا ہے، بنش نے پوچھا۔ نہیں، یہ کھلی چیزیں بہت ان ہائیجینک ہوتی ہیں، تم بس جلدی سے یہاں سے چلو، ہم کسی اچھے کیفے میں بیٹھیں گے، حرم نے کہا، پر بنش نے ڈرائیور کو 2 لیمو پانی لینے کا کہا۔ ہائیجین کی بچی، پی کر دیکھو ایک بار پھر بولنا۔ بنش، تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ تم ٹیکسی میں کیوں آئی ہو اور یہاں کیوں بلایا ہے؟ بنش پر یقین کے باوجود اس کی چھٹی حس بیدار ہو رہی تھی۔ کچھ اندر بہت بری طرح کھٹک رہا تھا۔
میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس لیے آدھے راستے سے ٹیکسی لی، اور میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے تاکہ اپنی ایک دوست سے ملوا سکوں۔ قریبی بستی میں ایک دوست ہے میری، شادی سے پہلے بہت اچھی تھی، شادی کے بعد اس کا حال کیا سے کیا ہو گیا۔ بنش نے جتایا جب ڈرائیور نے لیمو پانی کے گلاس بنش کو دیا۔ بنش نے ایک گلاس حرم کی جانب بڑھایا۔ پلیز بنش، فیض بہت زیادہ اچھا ہے، تم اگر اس کی محبت دیکھ لو نا تو تمہیں میری قسمت پر واقعی رشک آئے۔ حرم کی بات پر بنش اسے یک ٹک دیکھنے لگی، جو اب مسکراتے لیمو پانی پی رہی تھی۔ ہاں، رشک تو اسے واقعی آتا تھا حرم کے حسن پر۔ واقعی ٹیسٹ بہت اچھا ہے، حرم نے کہا اور دیکھتے دیکھتے پورا گلاس پی لیا۔ ابھی گلاس ڈرائیور کی جانب بڑھایا ہی تھا کہ آنکھیں دھندلائیں۔ بنش، اس نے بنش کو پکارا، اپنا ہاتھ بنش کے کندھے پر مارا جو اطمینان سے حرم کو دیکھ رہی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کی، حرم ہوش سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، پر 2 منٹ کے اندر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ حرم ہوش کھوتی ٹیکسی کے دروازے سے جا لگی۔ بنش نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ میں پہنی سونے کی انگوٹیاں اتاری، گلے میں موجود باریک پینڈنٹ اتارا، کانوں کے آویزے اتار کر پرس میں رکھے۔ ٹیکسی ایک بلاک بنانے کے تھلے کے سامنے رکی۔ یہ علاقہ بھی قدرے سنسان تھا، صرف مزدور مزدوری کر رہے تھے۔ سر پر گمچھا ڈالے ایک آدمی آگے آیا، ٹیکسی کا دروازہ کھلا، بنش نے باہر نکلتے نیہا کو سہارا دیا اور گودام کے اندر لے گئے۔ گودام کے اندر عزیز بگٹی کے 2 خاص ملازم تھے۔ عزیز کے اشارے دونوں آدمیوں نے حرم کو سلیبس کے پیچھے لٹا دیا۔ آگے لاتعداد سلیبس تھے۔ اسے ہوش تو نہیں آئے گا؟ عزیز بھٹی نے پوچھا۔ 12 گھنٹے سے پہلے ہوش نہیں آئے گا، اور ہاں، میں حمیدہ بائی کو بتا چکی ہوں یہ لڑکی ان ٹچ ہے۔ اگر پچھلی بار کی طرح تم نے یا تمہارے آدمیوں نے اسے چھوا بھی تو تم اچھے سے جانتے ہو حمیدہ بائی تمہارے ساتھ کیا کریں گی۔ بنش کے کہنے پر عزیز بھٹی نے اسے گھورتے ملازم کو اشارہ کیا۔ ملازم نے نوٹوں کا بڑا بنڈل لا کر عزیز بھٹی کو دیا۔ پورے 6 لاکھ ہیں، دن بدن تمہاری ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ عزیز بھٹی کے کہنے پر بنش کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ 5 لاکھ تو مجھے یہ لڑکی خود بھی دے دیتی، میری 15 لاکھ میں بات ہوئی ہے حمیدہ بائی سے۔ شرافت سے میری پوری رقم دو، ورنہ بنش غصے سے بھبری۔ ورنہ کیا؟ عزیز بھٹی دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ میں اسے واپس لے جا رہی ہوں اور آئندہ کوئی لڑکی نہیں ملے گی۔ یہ کہتے بنش سلیب کی جانب بڑھی جب عزیز بھٹی نے اسے پیچھے کھینچا۔ تم جانتی ہو ایک بار کوئی لڑکی ہمارے پاس آ جائے واپسی کا راستہ نہیں، اگر زیادہ چڑچڑ کی تو اس کے ساتھ تجھے بھی دھندے پر لگا دیں گے۔ 3-5 لاکھ اور دے رہا ہوں، مزید ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ عزیز بھٹی نے کہتے 5 لاکھ مزید بنش کے آگے رکھے۔ تجھے تو میں دیکھ لوں گی، غصے سے کہتے بنش وہ پیسے اٹھاتی واپس ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ اس نے ٹیکسی میں واپس بیٹھتے اپنے کپڑے تبدیل کیے تھے اور ٹریک سوٹ پہنا تھا جو وہ پارک جاتے ہوئے پہنتی تھی۔ وہ روز گھر سے کچھ فاصلے پر بنے چھوٹے سے پارک جاتی تھی جہاں خوش قسمتی سے CCTV کیمرے نہیں تھے۔ ٹیکسی اس پارک سے کچھ فاصلے پر رکی تھی۔ وہ پارک میں آتی اپنا بیگ ایک طرف رکھتی جاگنگ کرنے لگی، اور پھر جن پارک میں آنے والے 1-2 لوگوں سے ملی تاکہ جب جانچ پڑتال ہو تو اس پارک میں آنے والے گواہی دیں کہ وہ حرم کے غائب ہونے کے وقت پارک میں تھی۔ ایک چکر کاٹنے کے بعد وہ واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی اور فکس اسی وقت گھر کے اندر داخل ہوئی جب وہ روز ہوتی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی ایک ویران سڑک پر چھوڑ دی، ایک چوری ہوئی ٹیکسی جسے پولیس تلاش کر رہی تھی۔ وہ ان کی واردات کا حصہ بن چکی تھی۔ تم میں سے کوئی اس لڑکی ہاتھ نہیں لگائے گا، آگے سے اس بات پر بہت سختی ہے، عزیز بھٹی نے کہتے ظہور کو کال ملائی۔ لڑکی آ گئی ہے، آ جاؤ۔ عزیز کے فون کرنے کے آدھے گھنٹے میں سلیپ اور بلاس لے جانے والی سوزوکی تھلے کے باہر رکی تھی۔ عزیز اور دونوں آدمی سوزوکی میں سامان لوڈ کرنے لگے تھے، اور اسی سامان کے دوران سفید کپڑے میں لپٹی حرم کو سلیبس کے پیچھے کچھ اس طرح سے لٹایا تھا کہ سانس بھی نہ رکے اور وہ کسی کو دیکھے بھی نہ۔ یہ کام اتنا صفائی سے کیا جا رہا تھا جیسے روزمرہ کا ہو، اور حقیقت یہی تھی کہ ان کا روزمرہ کا کام تھا۔ بنش جیسی 13 لڑکیاں اور 4 لڑکے یہ کام کر رہے تھے۔ ہر مہینے 2 سے 3 لڑکیاں ان کے پاس آتی تھیں۔ سوزوکی وہاں سے سامان لیتے نکلی تھی۔ شہر کی بڑی اور سب سے زیادہ رش والی شاہراہوں سے گزرتے دوپہر 3 بجے ایک کنسٹرکشن ایریا میں رکی تھی، ایک زیر تعمیر فلیٹس۔ وہاں چارپائی پر بیٹھے ٹھیکیدار نے ظہور کے اشارے پر گرنیں ہلائی تھیں اور اپنے 2 خاص مزدوروں کو بلایا تھا۔ وہ مزدوروں کو بھی الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، وہ اشارہ سمجھ چکے تھے۔ سوزوکی سے سامان نیچے اتارتے اندر لے گئے تھے، اور سامان کے درمیان ہی حرم کو بھی۔ ابھی چیک کر لو، لڑکی زندہ ہے اور سانسیں بھی چل رہی ہیں۔ پچھلی بار تم لوگوں نے لڑکی ماری تھی اور الزام مجھ پر لگایا تھا، کیا سامان میں دبا کے مار دیا؟
ظہور کے کہنے پر ٹھیکیدار نے حرم کی سانسیں چیک کی اور تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ ظہور کی سوزوکی جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس پلٹ گئی۔ 4 بجے کے قریب جب سب مزدور چائے پینے گئے تو حرم کو کنکریٹ مشین کے ڈرم کے اندر ڈالا۔ مشین کا پاور سپلائی بند تھا۔ مشین اس تعمیراتی ایریا سے نکلتی ہوئی وے سے گزرتی مشہور زمانہ ایریا سے گزری تھی، لیکن اس ایریا سے گزرتے درمیان میں مشین خالی خالی کر دی گئی تھی۔ حرم ایک گھر میں اتار دیا گیا تھا۔ یہ سب اتنی رفتار سے ہوا تھا کہ جب تک زاویار تک یہ بات پہنچی تھی اور باقی گھر والوں نے حرم کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا، حمیدہ بائی بنش نے مروا دیا۔ حمیدہ بائی کو ہر اینگل سے حرم کی خوبصورتی جانچ رہی تھی۔ اکرم کے اندر آنے پر غصے سے اسے گھورنے لگی تھی۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ اتنی حسین لڑکی پہلی بار دی ہے بنش نے۔ میرا تو دل کر رہا ہے اسے انعام دوں۔ حمیدہ بھائی نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ حمیدہ بھائی، ذرا اس خوبصورت لڑکی کا نام بھی تو پوچھو اس سے۔ کسی کام نہیں آئے گی اب یہ حسین لڑکی تمہارے۔ اکرم غصے سے بولا تو حمیدہ بائی ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ زاویار حمید خانزادہ کی چھوٹی بہن ہے یہ، چھوٹی کزن۔ جو پولیس تمہارے ٹکڑوں پر ناچتی ہے نا، وہ بھی تمہاری مدد نہیں کر سکے گی۔ پوری پولیس فورس اس لڑکی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اکرم کے بتانے پر حمیدہ بائی کے چہرے پر تفکر ابھرا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اسے یہاں ویسے بھی نہیں رکھوں گی میں، اسے میں باہر ملک بھیجنے والی لڑکیوں میں شامل کروں گی۔ حمیدہ بائی نے کہتے گہری نظر حرم کے بے ہوش وجود پر ڈالی۔ 1 مہینے سے پہلے شمپنٹ نہیں جائے گی، تب تک اس لڑکی کا کیا کرو گی؟ اکرم کے پوچھنے پر حمیدہ بائی نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود بھی کچھ لمحے بعد باہر نکل گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب حرم کو ہوش آیا۔ اٹھتے ساتھ اپنا سر تھامنا چاہا پر ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ پاؤں ہلانے چاہے تو اندازہ ہوا پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ یا اللہ! خوف سے اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ اندھیرے کمرے سے میں صرف ایک روشن دان نمایاں تھا جس سے پہلے رنگ کی نوشنی اندر آ رہی تھی۔ کوئی ہے؟ کوئی میری مدد کرو! کوئی بچاؤ! کوئی ہے؟ وہ بری طرح چلانے لگی تھی۔ خوف سے دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ مجھے بچاؤ! کمرے کا دروازہ کھلا اور حمیدہ بائی کمرے کے اندر آئیں۔ کمرے کی لائٹ جلائی۔ ان کے پیچھے ہی اکرم تھا۔ کون ہو تم لوگ اور میں کہاں ہوں؟ حرم نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ حمیدہ بائی مسکرائیں۔ بالکل ٹھیک جگہ ہو تم، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم وہاں ہو جہاں خوبصورتی کی قدر کی جاتی ہے، سراہا جاتا ہے، قیمت لگائی جاتی ہے۔ حمیدہ بائی نے خشک لہجے میں کہا۔ آج وہ بنش سے بہت خوش تھیں۔ کون ہو تم اور میں کہاں ہوں؟ بنش کہاں ہے؟ حرم نے روتے ہوئے پوچھا۔ تم اس وقت میرے پاس ہو، بنش کہاں ہے یہ مجھے نہیں معلوم۔ بنش کا کام صرف تمہیں مجھ تک پہنچانا تھا اور وہ اس نے کر دیا۔ حمیدہ بائی کی بات پر حرم کا وجود پتھر ہوا تھا۔ مطلب؟ حرم نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ بنش نے تمہیں فروخت کر دیا اور اب تم میرے کوٹھے پر ہو۔ فکر مت کرو، یہاں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا اگر تم ہماری بات مانو گی، لیکن اگر ذرا سی بھی چوں چرا کی تو انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ ہر کسی کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آتی میں۔ حمیدہ بائی نے اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرتے اسے سمجھایا تھا۔ ہاتھ پاؤں کھولو اس کے۔ حمیدہ بھائی کے کہنے پر اکرم نے آگے بڑھتے حرم کے ہاتھ پاؤں کھولے اور ہاتھ پاؤں کھولتے ہوئے اکرم کے ہاتھ حرم کو چھونے لگے۔ حرم کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ ہاتھ پاؤں کھلتے ہی وہ حمیدہ بائی کو دھکا دیتے دروازے کی جانب بھاگی تھی، پر اگلے لمحے اکرم نے اس کے بال پکڑ کے اسے واپس کھینچا۔ مجھے یہاں سے جانے دو، تم لوگ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں کس کی بیٹی ہوں۔ حرم چلائی۔ تم کسی کی بھی بیٹی ہو، اپنی ہر پہچان کو بھول جاؤ۔ ہمیں بھی نہیں جانا تم کون ہو اور آج سے تم بھی بھول جاؤ کہ تم کون ہو۔ میری پیاری نیلم۔ حمیدہ بھائی نے اسے نیا نام دیا تھا۔ بکواس بند کرو، حرم ہوں میں، نیلم نہیں، حرم نام ہے میرا۔ یہ کہتے اس نے حمیدہ بائی کا ہاتھ بری طریقے سے جھٹکا اور اگلے ہی لمحے حمیدہ بائی نے پوری قوت سے حرم کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ 2 لمحے کے لیے حرم کا دماغ پوری طرح چکرا گیا۔ میں نے کہا میں زیادہ دیر نرمی سے پیش نہیں آ سکتی۔ میرے ساتھ صحیح رہو گی، نرمی سے رہو گی، لیکن اگر کوئی بھی چوں چرا کی تو بہت برا حال کروں گی۔ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ تم بس ایک دن انتظار کرو، پھر تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگی۔ زاویار خانزادہ میرا کزن ہے، اس کے ایک اشارے پہ تمہارے 36 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حرم کے دعوے پر حمیدہ بائی نے مسکراتے اچانک اس کے بال مٹھی میں دبوچے اور سر دیوار پہ دے مارا۔ حرم کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی۔ باہر آؤ اکرم۔ حرم کے سر پکڑ کر تڑپتے وجود کو دیکھتے حمیدہ بائی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ایک بار پھر کمرے میں خاموشی تھی، سوائے سسکیوں کے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اسے اپنے سائے سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔
وہ رات حرم نے خوف سے ایک کونے میں سمٹ کر گزاری تھی۔ مسئلہ ہو گیا ہے حمیدہ بھائی، مسئلہ ہو گیا۔ حرم اکرم دوڑتا ہوا آیا۔ حمیدہ بائی نے موبائل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ انسپکٹر نے خبر دی ہے کہ ابھی کچھ دیر میں تمام کوٹھوں پہ ریڈ پڑنے والی ہے۔ اکرم کے بتانے پر حمیدہ بائی کے ماتھے پر بل پڑا۔ حمیدہ بائی، اس لڑکی کو غائب کرو ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ زاویار خانزادہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے جسے راستے سے ہٹا سکے۔ اکرم کی بات کو سمجھتے حمیدہ بائی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ حرم جو ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی، اکرم نے آگے بڑھتے اسے بازو سے دبوچا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ چھوڑو مجھے! روتے ہوئے وہ چلائی، پر اکرم اسے گھسیٹتا ہوا کچن کی جانب لے گیا۔ وہاں ایک بڑا سا ڈرم رکھا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے! حرم پھر چلائی۔ ڈرم خالی تھا۔ اکرم کے اشارے پہ دو مرد اندر آئے۔ انہوں نے حرم کی ٹانگوں کو موڑا، ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد باندھا، کچھ اس طرح کہ حرم کے گھٹنے اس کے سینے سے لگے تھے، اور پھر حرم کے سر کو گھٹنوں کے درمیان دبا دیا، ایک گٹھری کی طرح، جس طرح حرم کو لگا اس کا سانس رک جائے گا۔ آنسو اذیت سے آنکھوں سے نکلنے لگے۔ اکرم نے حرم کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر ڈرم میں ڈالا، اور ڈرم کے بیچ میں ایک ربڑ اور لوہے کی سلیٹ لگائی، اور اسے ڈرم میں پانی بھر دیا۔ ڈرم کے نچلے حصے پر نیچے کی طرف چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، آکسیجن اندر جانے کے لیے۔ انسپکٹر کی خبر کے مطابق 2 گھنٹے بعد ہی ان کے کوٹھے پر ریڈ ہوئی۔ اعلیٰ تربیت یافتہ پولیس کے بہترین آفیسرز ریڈ کرنے آئے تھے۔ زمین کو، دیواروں کو، ہر چیز کو بجا کر دیکھا گیا، اور پھر آخر میں ایک انسپکٹر کچن میں اسی ڈرم کے پاس آیا۔ ڈرم کے اندر پانی بھرا تھا۔ اس نے ڈرم کے اندر اپنا ہاتھ گھمایا تو اندر پانی تھا۔ اس کا ہاتھ سلیٹ کو چھوا نہیں تھا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس وہ لڑکی نہیں ہے۔ اگر وہ لڑکی میرے پاس ہوتی تو میں خود اسے زاویار خانزادہ کے حوالے کر کے ایک اچھی خاصی رقم وصول لیتی۔ حمیدہ بائی نے مسکرا کے کہا۔ ایس پی غصے سے حمیدہ بائی کی طرف بڑھا۔ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں میں تم جیسی عورتوں کو۔ اگر وہ لڑکی کوٹھے پر تمہارے پاس سے نکلی تو تمہارا انجام تمہاری سوچ سے زیادہ برا ہوگا حمیدہ بائی۔ اور اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ ہمیں چکما دے دو گی تو یاد رکھنا، تم پر ہر لمحہ پولیس کی نظر ہوگی۔ وہ لڑکی تمہاری کسی کام کی نہیں ہے۔ ایس پی کہتے ساتھ پلٹ گیا۔ حمیدہ بائی کے ماتھے پر بل پڑے۔ حمیدہ بائی کو دھمکا کر گیا ہے، اس کی تو ٹانگیں چھت سے لگواؤں گی میں، لیکن اب اس لڑکی کو بھی بخشوں گی نہیں۔ آج ہی انتظام کرو اس کا۔ اسے فی الحال باہر ملک نہیں بھیجا جا سکتا، نہ ہی یہاں رکھا جا سکتا ہے۔ اسے لاہور بھجواؤ، رانی بائی کے کوٹھے پر۔ حمیدہ بائی نے فیصلہ سنایا، اور پھر 2 دن بعد جب پولیس کی ناکہ بندی کچھ ہلکی ہوئی تو لاہور جانے والے کپڑوں کے ٹرک کے اندر حرم کو چھپاتے لاہور بھیجا گیا۔ چیکنگ میں جو پولیس آفیسر وہاں موجود تھے وہ حمیدہ بائی سے رشوت لے چکا تھا۔ اس نے چیکنگ کے بعد ٹرک آگے پاس کیا اور حرم کراچی سے لاہور پہنچ گئی۔ جب دوسری بار حرم کا ہوش آیا تو وہ لاہور میں تھی۔ اس بات کا علم اسے خود بھی نہیں تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو 3 دن سے بے ہوش ہونے کے باعث اس کے وجود میں اٹھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ پیٹ میں بھوک سے بل پڑنے لگے تھے۔ ایک لڑکی اس کے پاس آئی تھی، ہاتھ میں روٹی اور دال تھی۔ اس نے حرم کو کھانا کھلانا شروع کیا، اور حرم نے بھی خاموشی سے نوالا منہ میں رکھے تھے۔ میں کہاں ہوں؟ حرم نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑتے پوچھا۔ رانی بائی کے کوٹھے پر ہو تم، اس لڑکی نے سنجیدگی سے بتایا۔ فون فون مل سکتا ہے تمہارا؟ صرف ایک کال کرنی ہے، حرم نے پوچھا۔ اس لمحے لڑکی نے سختی سے حرم کا بازو جھٹکا۔ خبردار، مجھ سے پوچھ لیا، کسی اور سے پوچھنا بھی نہیں۔ دیکھو، بہت مفید مشورہ دے رہی ہوں۔ اب تم رانی بائی کے کوٹھے پر ہو، کوشش کرنا کہ بھاگنے کا سوچو بھی نہ۔ اگر تمہارے دماغ میں بھی ایسا خیال آیا نا تو تمہاری چمڑی تمہارے جسم سے الگ ہو جائے گی۔ نہیں ہو اسی لیے سمجھا رہی ہوں۔ وہ لڑکی اس سے کہہ کر چلی گئی، جبکہ حرم کا وجود سرد برف بننے لگا۔ یا اللہ، نہیں، پلیز نہیں، مجھے بچا لیں۔ اگر میرا کوئی گناہ ایسا ہے جو قابل معافی نہیں ہے، جس کی سزا مجھے مل رہی ہے، تو میں اس گناہ پر استغفار کرتی ہوں، پر پلیز مجھے بچا لیں۔ آپ کے علاوہ مجھے یہاں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پلیز مجھے بچا لیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے روتے ہوئے دعائیں کرنے لگی تھی۔ اس کے منہ سے صرف یہی الفاظ بار بار نکل رہے تھے۔ ایک بار پھر کمرے کا دروازہ کھلا۔ یہ لڑکی باہر آ، رانی بائی ملے گی تجھ سے، چندن نے اسے مخاطب کیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، حرم نے کہا۔ بہت بری بات ہے، ضد نہیں کرتے، باہر آؤ، چندا نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ اسے بہت پسند تھا جب نئی لڑکیاں کوٹھے پر آتی تھیں اور وہ چندا کے سامنے گر گڑاتی تھیں۔ حرم خود سے نہ اٹھی۔ چندا نے آگے بڑھتے اسے بازو سے پکڑتے کھینچا۔ چندا حرم کو رانی بائی کے سامنے لائی۔ ہاں، ہو تو تم پوری ملائی، ٹھیک کہا ہے بالکل حمیرہ نے۔
رانی بائی نے سر پیر حرم کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے، حرم نے اپنے آنسو صاف کرتے کہا۔ اس کی بات پر رانی بائی چونکی اور پھر دلچسپی سے حرم کو دیکھا۔ اچھا، کیا آفر ہے؟ مجھے چھوڑ دو، مجھے گھر جانے دو، میرے گھر والے بہت امیر ہیں، میرا کزن، میرا بڑا بھائی سیاست میں ہے، تم جتنے بولو گی، جتنے کروڑ مانگو گی تمہیں ملیں گے، پر مجھے یہاں سے جانے دو۔ تم جتنے سال جسم فروشی کر کے کماتے ہو اس سے کہیں زیادہ تمہیں مل جائے گا، میں وعدہ کرتی ہوں، پر پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ حرم کے کہنے پر رانی بائی نے کہکہا لگایا اور رانی بائی کے کہکہے کے ساتھ وہاں کھڑی باقی لڑکیاں بھی کہکہے لگانے لگیں۔ تم نے سنا نہیں؟ جانے دو مجھے، اگر تم نے مجھے نہیں جانے دیا تو تمہاری جان جائے گی، میرے بابا تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ حرم کے کہنے پر رانی بائی کی مسکراہٹ سمٹی۔ دیکھو لڑکی، مذاق تم نے بہت کر لیا، اب میں تم سے کام کی بات کرتی ہوں۔ کچھ باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ پہلی یہ کہ تم اب ساری زندگی اس کوٹھے سے باہر قدم نہیں نکال سکتی، میرے جیتے جی تو بالکل بھی نہیں۔ دوسرا، تم جتنا ہمارے ساتھ کو آپریٹ کرو گی تمہارے لیے اتنی آسانی ہوگی۔ شکر کرو تم خوش نصیب ہو جو رانی بائی کے پاس آ گئی، ورنہ تمہیں تو باہر ملک بیچا جا رہا تھا۔ باہر ملک تم جانتی ہو کیا ہوتا ہے؟ یہاں جو ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ برا۔ تیسری بات، کوئی گاہک تم سے خفا ہو کر نہیں جانا چاہیے۔ رانی بائی کا کوٹھا اداؤں کے لیے مشہور ہے، یہ سب تو تمہیں آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گا۔ یہاں کام کرنے والی ہر لڑکی کو سمجھ آ گیا ہے، پر تھوڑی دیر سے، خوب مرمت کے بعد۔ پر تم اتنی پیاری ہو کہ تمہاری مرمت کرنے کا دل نہیں کر رہا، اس لیے خود سے سمجھ جاؤ گی تو تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ رانی بائی نے کہتے انگلی سے اشارہ کیا۔ چندہ ایک بار پھر کھینچتے ہوئے اسے کمرے میں لے گئی۔ تم میری مدد کر دو، یقین کرو منہ مانگی قیمت ملے گی، تم جتنا مانگو گی اتنا۔ حرم نے چندہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ چندہ نے اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا۔ رانی بائی نے کہا جتنی آسانی سے قبول کرو گی اتنا اچھا ہوگا۔ اگلے لمحے چندہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلے دن دو لڑکیاں پھر کمرے میں آئیں، اسے زبردستی ایک بےہودہ لباس پہنا کر تیار کیا گیا۔ رانی بائی نے کہا ہے خاص مہمان ہیں، سلیم صاحب کو تمہاری جیسی کمسن لڑکیاں بہت پسند ہیں، اگر اچھے سے پیش آئی نا تو وہ تمہیں انعام بھی دے کر جائیں گے، بہت کھلے دل کے مالک ہیں۔ وہ لڑکی سے سمجھا رہی تھی جبکہ حرم کا وجود پتھر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی کمرے سے باہر نکل گئی۔ حرم نے شیشے میں اپنا وجود دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ ایک انتہائی بےہودہ بولڈ لباس، اسے اپنی چادر یاد آئی۔ ہاتھوں سے اپنے وجود کو ڈھانپنے کی کوشش کی، جس طرح وہ خود کو خود نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس لباس میں وہ کسی اور کے سامنے کیسے آتی؟ اس کے ہونٹوں پر گہری سرخ لپسٹک لگائی گئی تھی، آنکھوں کے اوپر گہرا آئی شیڈ، بالوں میں زبردستی گجرے لگائے گئے تھے۔ حرم نے وہ گجرے بالوں سے نوچ کر زمین گرد دور پھینکے۔ اپنے جسم کو رگڑتے جسم سے وہ خوشبو مٹانی چاہی۔ نہیں اللہ تعالیٰ، میرے پاس ایک واحد تو مددگار ہے، تو مدد نہیں کرے گا تو میں کہاں جاؤں گی؟ آپ بتائیں میرے پاس آپ کے علاوہ کوئی رب ہے؟ نہیں نا، کوئی نہیں ہے آپ کے علاوہ، آپ مجھے بچا لیں۔ وہ روتے ہوئے سجدے میں گری تھی، آنکھوں میں لگایا گیا کاجل پھیل چکا تھا۔ اللہ! وہ روتے ہوئے چلائی جب ہلکی سی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر موٹا سا آدمی کمرے میں آیا۔ حرم نے بیڈ کی چادر کھینچتے اپنے اوپر لپیٹی۔ وہ آدمی دلچسپی سے حرم کو دیکھتا حرم کی جانب بڑھا۔ پیچھے، پیچھے! حرم روتے ہوئے غرائے۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے اس آدمی نے دلچسپی سے حرم کو دیکھا۔ بہت حسین، صحیح رقم وصولی ہے رانی بائی نے تمہاری، قابل رشک حسین۔ اس آدمی نے خوش دلی سے کہا تو حرم کو اپنے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اتارو اس چادر کو، گھبراؤ نہیں، میں باقی لوگوں کی طرح جانور نہیں بنتا۔ آگے بڑھتے اس نے حرم کی چادر کھینچتی چاہی جب حرم نے اسے زور سے پیچھے دھکا دیا۔ یہ دیکھتے سلیم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ منہ سے گالی نکالتے اس نے زور سے حرم کی چادر کھینچی، اس سے پہلے وہ حرم پر حاوی ہوتا۔ حرم اس پر حاوی آئی تھی، اپنے ناخن سلیم کے چہرے پہ گاڑے تھے، اس حد تک کہ سلیم کے منہ سے خون نکلتے تھا۔ زوردار چیخ مارتے وہ حرم کو پیچھے دھکا دیتے کھڑا ہوا، منہ سے گندی گندی فحش گالیاں دیتے سلیم چیختا ہوا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ حرم ہانپتے ہوئے دیوار سے پشت لگائے رونے لگی تھی۔ باہر خوب واویلا ہوا تھا اور چند منٹوں بعد رانی بائی ہاتھوں میں چمڑے کا بیلٹ پکڑتے اندر آئی۔ اس سے پہلے حرم کچھ سمجھ پاتی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور چمڑے کا بیلٹ حرم کے جسم پر مارنے لگی۔ حرم کوشش کے باوجود رانی بائی کو روک نہیں پا رہی تھی۔ ہار مانتے وہ خود کو بچائے زمین پر گرتی اپنے ہاتھ اپنے چہرے اور جسم پر لپیٹ گئی، پر رانی بائی کا ہاتھ تب تک نہیں رکا جب تک حرم بے ہوش نہ ہو گئی اور رانی بائی کا بازو نہ تھک گیا۔ گالی بکتے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا
تو باہر لڑکیاں جمع تھیں۔ رانی کو دیکھتے ہی آگے پیچھے ہو گئی۔ رانی بائی کے جاتے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو حرم کا خون رستہ وجود زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ سب منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ جتنا برا حال حرم کا ہوا تھا ایسا آج تک کسی کا نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آج تک حرم جیسی جرت کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ ساری لڑکیوں کو پیچھے ہٹاتے چندہ بائی اندر آئی۔ کہا بھی تھا زیادہ شور شرابہ نہیں کرنا، خود کو شیرنی سمجھ رہی تھی۔ افسوس سے کہتے چندہ نے پاؤں کی ٹھوکر مارتے حرم کو سیدھا کیا تو اس کے چہرے پر بھی چمڑے کا بیلٹ لگنے کا نشان تھا۔ چھی! رانی بائی نے تو چہرے پر ہی نشان ڈال دیا۔ پنکی، جلدی جا کر مرہم لے کر آ، چہرہ خراب ہو جائے گا اس کا۔ چندہ کے کہنے پر پنکی باہر بھاگی تھی۔ کچھ دیر بعد چندہ نے اس کو پورے جسم پر وہ مرہم لگاتے حرم کو اسی کمرے میں بند کر دیا تھا۔ 2 دن وہ اسی کمرے میں پڑی رہی۔ اس دوران صرف چندہ کمرے میں آتی اور مرہم لگا کے چلی جاتی۔ اس کا کھانا پینا سب بند تھا۔ پانی، اس نے چندہ کو دیکھتے کہا۔ چندہ نے اسے ایک نظر دیکھا پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ رانی بائی، اگر کچھ کھانا پینا نہ دیا تو مر جائے گی۔ چندہ نے سنجیدگی سے رانی بائی کو کہا۔ پیٹ بھر دیا تو پھر غرائے گی۔ رانی بائی صفاقی سے بولیں۔ نہ دیا تو مر جائے گی، اگر تم کہو تو پانی دے دوں؟ چندہ نے پوچھا۔ ہم 1 گھنٹ سے زیادہ نہیں، اور اس کے بعد جبران کو اس کے کمرے میں بھیجنا۔ یہ لڑکی خاص مہمانوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایک اتنا اچھا مہمان خراب کر دیا۔ پہلے اس کی اکڑ توڑوں، اس کے بعد دھندے پر لگاؤں۔ رانی نے کہا تو چندہ بائی کمینگی سے مسکرائی۔ جبران بہت خطرناک ہے بائی، اور یہ لڑکی۔ چندہ نے بات ادھوری چھوڑی۔ زیادہ بکواس سمت کر، جتنا کہا ہے اتنا کر۔ چندہ کندھے اچکاتے وہاں سے چلی گئی۔ اس نے رانی کے کہنے کے مطابق اسے صرف 1 گھونٹ پانی دیا تھا، اور پھر حرم پر وہ قیامت برپا ہوئی تھی جو موت سے زیادہ بدتر تھی۔ 1 گھنٹے بعد جبران رانی کے کمرے سے باہر سے گزرا تو رانی بائی نے چندہ کو اشارہ کیا۔ وہ فوراً حرم کے پاس گئی تو وہ زندہ لاش کی فرش پر لیٹی تھی۔ آنکھیں ساخت و جامد چھت پر جمی تھی۔ ہونٹوں سے ایک خون کی لکیر گال تک جا رہی تھی۔ شاید اس نے جبران کے آگے بھی مزاحمت کی تھی۔ چندہ لب بھینچ گئی۔ نیلم، چندہ نے اسے پکارا، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ چندہ نے نیچے بیٹھتے اس کا بازو ہلایا۔ چھت سے نظریں ہٹا کر حرم نے چندہ کو دیکھا۔ آنسوؤں کو روانی تیز ہوئی۔ اللہ! حرم کے لب پھڑپھڑائے، آنکھیں زور سے میچی، جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ بلکنے لگی۔ اس کا بلکنا دیکھ ایک لمحے کے لیے چندہ کا دل بھی عجیب ہوا۔ اچھا رونا بند کر، کھانا کھلاتی ہوں تجھے، چندہ نے کہا۔ پر حرم سر دائیں بائیں مارتی رونے لگی۔ آواز حلق کے اندر کہیں دب سی گئی۔ چندہ ایک نظر اسے دیکھتی کھڑی ہوئی۔ اللہ! حرم کے منہ سے پھر نکلا۔ یا اللہ! وہ پھر بولی۔ نہ جانے کتنی بار اس کے منہ سے اللہ کا نام نکلا تھا۔ جب چندہ واپس آئی تو ہاتھوں میں چاولوں کی پلیٹ تھی۔ چندہ نے اسے سہارا دیتے سیدھے کیا۔ تم سب برباد ہوگے، میرے اللہ کا تم سب پر قہر برسے گا۔ تم لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، تم لوگ انسان بھی نہیں ہو، انسانی چمڑی میں چھپے درندے ہو۔ حرم حلق کے بل چلائی۔ یہ پڑا ہے کھانا، بھوک لگے تو کھا لینا، ورنہ چھوڑ دینا۔ چندہ سختی سے کہتی کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کرتی وہاں سے چلی گئی۔ حرم نے کھانے کی پلیٹ کو ٹھوکر ماری۔ چاول فرش پر بکھر گئے۔ اللہ! بنش کو موت دے دے، بنش کو ایسی موت دے کہ وہ اذیت محسوس کرے جو میں کر رہی ہوں۔ مرنے سے پہلے اسے بوٹی بوٹی نوچی جانے کا درد ہو، اسے وہ اذیت ہو کہ وہ موت مانگے، اسے نہ ملے۔ اپنا بال بٹھی میں دبوچتے وہ زور زور سے نوچنے لگی۔ اتنے دن سے نڈھال تھی، نہ جانے یہ طاقت کہاں سے آئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑی ہونے لگی، پر واپس زمین پر گر پڑی۔ ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تو ہاتھوں کے بل کھسکتی دروازے تک آئی۔ پلیز اس دروازے کو کھولو، مجھے جانے دو، اللہ کے لیے جانے دو، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، پلیز۔ دروازہ پیٹتے ہوئے اس کی آواز آنسوؤں کے درمیان دبنے لگی، پر اب باہر سے تیز گانوں کی آواز آ رہی تھی۔ حرم کی آواز اس شور شرابے میں دب گئی۔ کوئی نہیں سن رہا اللہ، کوئی نہیں سن رہا میری فریاد۔ آپ تو سنتے ہیں نا، جب آپ پتھر میں موجود کیڑے کو رزق دے سکتے ہیں تو میری مدد بھی کریں، پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، یا تو مجھے موت دے دیں، مجھے موت دے دیں، پلیز اللہ۔ نکاہٹ سے واپس زمین پر گرتے وہ اپنا ماتھا زمین پر مارنے لگی، اور پھر روتے روتے بے حال ہوتے لب خاموش ہو گئے۔ گھٹنوں گھنٹوں وہ زمین پر پڑی رہی تھی جب زوردار الٹی آئی تھی۔ اس کے منہ سے پیلے رنگ کا چکنا مادہ نکلا تھا۔ پیٹ بل کھا رہا تھا۔ 3 دن خالی پیٹ رہنے کے باعث سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی نظر فرش پر بکھرے چاولوں پر پڑی تھی۔ آگے کھسکتے اس نے وہ چاول کانپتے ہاتھوں سے مٹھی میں بھر کر اپنے منہ میں ڈالے تھے، اور پھر زمین پر بکھرے مٹیالے چاولوں کو سمیٹتی منہ میں بھرنے لگی تھی۔ زوردار پھندا لگا، پر کمرے میں پانی نہیں تھا۔
3 دن گزرنے کے باعث معدے نے کھانا ہضم نہیں کیا تھا اور وہ چاول ایک کے کے ساتھ اس کے حلق سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ ایک بار پھر زمین پر لیٹ گئی، موت کا انتظار کرنے لگی۔ جو اس کی حالت ہو رہی تھی وہ جانتی تھی عنقریب اسے موت آئے جائے گی۔ وہ خوش تھی، اسے اس اذیت سے نجات چاہیے تھی جو وہ سہ رہی تھی۔ اگر آزادی موت کی صورت ملتی تو اسے قبول تھی۔ رات گانوں کی آواز میں اس کی سسکیاں دب چکی تھیں۔ وہ کب سوئی اسے علم ہی نہ ہوا، پر دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تو کمرے کے دروازے پر ایک بار پھر جبران کو دیکھ روح لرزنے لگی۔ وہ بامشکل اپنا وجود پیچھے گھسیٹنے لگی، پر جبران نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ چند گھنٹے بعد چندہ کمرے میں آئی تو اس بات کھانے کے ساتھ پانی بھی تھا۔ اس نے حرم کو سہارا دیتے بٹھایا۔ میں نے کہا تھا آسانی سے قبول کر لو، یہ اذیت نہیں اپنی پڑتی۔ مجھے معلوم ہے جبران مارتا بھی ہے، وہ بہت زیادہ اذیت دیتا ہے۔ چندہ کہنے روٹی کا نوالا ہے اس کی جانب بڑھایا۔ حرم آنکھیں میچ گئی۔ جب تک تم یہ سب قبول نہیں کرو گی رانی بائی اسے تم پر مسلط کر کے رکھیں گی۔ وہ روز آئے گا نیلم، اور ممکن ہے اگلی بار اکیلا نہ آئے۔ یہ سنتے حرم کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ اسی لمحے چندہ نے اس کا منہ کھولتے نوالا اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ حرم کی آنکھوں سے لڑی کی صورت میں بہنے لگے تھے آنسو۔ جہاں ہو اس زندگی کو قبول کر لو، جتنے دن گزر جائیں گے سزا اتنی سخت ہوتی جائے گی۔ میں بار بار نہیں سمجھاؤں گی۔ اس بار چندہ نے اس کے منہ سے پانی کا گلاس لگایا تھا، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کے بالوں کو افسوس سے چھوا تھا۔ حرم کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ جبران نے تمہارے بال بھی نوچے ہیں؟ چندہ نے غصے سے پوچھا۔ حرم چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے رونے لگی۔ کھانا حرم کے پاس چھوڑتے چندہ غصے سے کھڑی ہوئی اور دروازہ لاک کرتے رانی بائی کے کمرے میں گئی۔ بلاؤ اس کمینے کو اور پوچھو لڑکی پر ہاتھ کیوں اٹھاتا ہے؟ جس کام کے لیے بولا ہے صرف وہ کیوں نہیں کرتا؟ چندہ غصے سے بولی۔ ٹھنڈی ہو جا چندہ، میں نے ہی کہا تھا جبران کو۔ رانی بائی کے کہنے پر چندہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ جبران پر چلانے سے بہتر ہے اس لڑکی کو ڈراؤ، سمجھاؤ کہ اپنی حقیقت کو قبول کرے، ورنہ ابھی پھر بھی بہت نرم ہے۔ رانی بائی کے کہنے پر چندہ ہاں میں سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایک بار پھر حرم کے پاس آئی تو حرم کانپتے ہاتھوں سے روٹی توڑتے کھا رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی چندہ مسکرائی۔ تو تم نے قبول کر لیا؟ چندہ نے نرمی سے پوچھا۔ اللہ مجھے یہاں سے نکال لے گا، اور جب دن نکالے گا تو میری آزادی کے ساتھ تمہارا جہنم کا سفر شروع ہوگا۔ حرم بہت یقین کے ساتھ بولی۔ چندہ کے ماتھے پر بل پڑا۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گئے۔ غصے سے کہتے چندہ کھڑی ہوئی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اگلے 2 دنوں تک جبران پھر اس کے کمرے میں گیا تھا، پر وہ مرنے کو تیار تھی پر قبول کرنے کو نہیں۔ اس نے اس دوران ایک بار خودکشی کی کوشش کی تھی پر بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ اس کے کمرے سے ہر چیز ہٹا لی گئی تھی صرف ایک بستر کے علاوہ۔ آج بھی وہ دیوار سے پشت ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس ایک ہفتے میں اس کی حالت بد سے بدتر ہو گئی تھی۔ کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ جسم کے جس حصے کو چھوتی تھی درد کی ٹیسیں اٹھتی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے زخمی نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس بار جبران اکیلا نہیں تھا، بلکہ جبران کے ساتھ جبران جیسا ایک اور تھا۔ خوف سے حرم کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ نہیں، نہیں، وہ چلانے لگی جب جبران نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں میں قبول کرتی ہوں، میں خود کو نیلم قبول کرتی ہوں، میرے پاس مت آنا، مجھے چھوڑ دو۔ جبران کے بازو پکڑتے وہ بری طرح چلانے لگی۔ جب اس کی چیخ و پکار پر باہر کھڑی رانی بائی گہرا مسکرائی اور چندہ کی جانب دیکھا۔ کہا تھا نا ایسے ہی آئے گی لائن پر۔ دروازہ بجا کر جبران کو باہر بلا اور اس لڑکی کو اچھے سے سمجھا دو۔ رانی بائی کہتے واپس چلی گئی۔ چندہ نے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ جبران اور دوسرے مرد کو کمرے سے باہر نکالتے وہ چیختی ہوئی چندہ کے پاس گئی۔ اس دن حرم نے خود کو نیلم قبول کیا تھا، کیونکہ یہاں نہ مرنے دیا جا رہا تھا نہ آزاد کیا جا رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ موت بھی تو اختیار میں نہیں تھی کہ خود کو ختم کر لیتی۔ اس دن اسے نیلم بنتے اس بات کا علم ہوا تھا کہ اس کوٹھے میں موجود تقریباً ہر لڑکی ہی حرم سے نیلم بنی تھی۔ کچھ تو بالکل معصوم اور بے قصور تھی، کسی کے سوتیلے باپ نے بیچا تھا، کوئی یتیم خانے سے اٹھائی گئی تھی، کوئی نوکری ڈھونڈنے کی تلاش میں غلط ہاتھوں میں پڑی تھی تو کوئی محبوب کے جھانسے میں۔ اس نے یہاں موجود ہر حرم کی کہانی سنی تھی۔ وہاں موجود حرم اور حرم جیسی ہر حرم زندہ لاش تھی، ایک کٹ پتلی جسے مشین کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ بدلے میں صرف ایک وقت کی روٹی دی جاتی تھی۔ اگر کوئی گاہک خوش ہوتا اور انعام دے جاتا تو وہ انعام رانی بائی چھین لیتی، اور اس انعام کے بدلے انہیں اس دن 2 وقت کا کھانا ملتا۔ وہ کوٹھا نہیں، ایک دنیاوی جہنم تھی۔ پہلے 1.5 سال میں حرم نے کئی بار بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی، جس کے بدلے اسے اذیت ناک سزا دی جاتی تھی۔ اور پھر 1.5 سال بعد کچھ ایسا ہوا کہ جس نے اسے اندر سے بھی حرم سے نیلم بنا دیا۔
ایک ایسا سچ جس کو جاننے کے بعد اس نے خود کو مکمل نیلم قبول کر لیا۔ وہ مسلمان تھی، عورت بھی چاہ کر بھی یہ سب قبول نہیں کر سکتی تھی، پر اس دن یہاں سے بھاگنے کی ہر کوشش ترک کر دی تھی۔ لیکن پھر 3 سال بعد اس نے فیض کو اپنے ساتھ دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا وہ فیض کے قدموں میں گر جائے۔ فیض اس سے محبت کرتا تھا۔ ان 3 سالوں میں اس نے کتنی بار فیض کو یاد کیا تھا، پر فیض کے جانب قدم بڑھانے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ فیض کو سامنے دیکھتے اسے اپنی 3 سال پرانی کوٹھے کی وہ خطرناک یاد آئی تھی جو حرم ارباز خان کی اصل قاتل تھی۔ وہ منتظر تھی کہ فیض اس کی جانب بڑھے گا تو وہ اس کے قدموں میں گری تھی، پر وہی ہوا تھا جس کا اسے ڈر تھا۔ فیض اگلے لمحے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں میچ گئی تھی جب چندہ بائی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ زبردستی اس کے کپڑے تبدیل کروائے تھے، بالکل 1.5 سال پرانی رات کی طرح، اور اسے بیسمنٹ میں بند کر دیا تھا جیسے 1.5 سال پہلے کیا تھا۔ لیکن پھر اچانک سب تبدیل ہوا۔ شور شرابہ بڑھا اور اس نے اپنے سامنے زاویار خان زادہ کو دیکھا، جسے وہ سب سے زیادہ چڑھتی تھی، جس کے بارے میں سوچتی تھی کہ اگر وہ چاہتا تو اتنا اثر و رسوخ رکھتا تھا کہ اسے ڈھونڈ لیتا۔ پر وہ نیہا نہیں تھی جو زاویار خانزادہ اسے ڈھونڈتا۔ وہ تو زاویار خانزادہ کے لیے ایک نفرت انگیز شخصیت کی مالک تھی۔ بھلا وہ اسے کیوں ڈھونڈتا؟ جس لمحے اسے زاویار نے تھپڑ مارا تھا، اسے وہ تھپڑ اپنے وجود پر مرہم کی طرح لگا تھا۔ وہ زاویار کے گلے لگی تھی۔ ان 3 سالوں میں پہلا لمس جس سے اسے گھن نہیں آئی تھی، ورنہ وہ تو خود کو بھی نہیں چھوتی تھی۔ آنکھ سے نہ جانے کتنے آنسو نکلے تھے کہ جب دروازے پر دستک ہونے پر ہوش میں لوٹتے۔ آنکھیں کھولی تو آنکھیں سوج چکی تھی۔ وہ بات ٹب میں بیٹھی۔ حرم بیٹا، کھانا آ گیا ہے، باہر آ جاؤ، اسی خاتون نے نرمی سے پکارا۔ حرم؟ کون حرم؟ اس کے دل میں سوال اٹھا تھا۔ اس نے تو 1.5 سال پہلے دعائیں مانگنا چھوڑ دی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں پاتی تھی کہ دوبارہ کوئی اسے حرم کے نام سے پکارے کبھی۔ اس نے پانی میں بھیگے اپنے وجود کو دیکھا۔ ہونٹ تنزیاں مسکرائے۔ وہ کون سا نہانے سے صاف ہو جاتی؟ اس کا وجود تو اتنا ناپاک ہو چکا تھا کہ اسے محسوس ہوتا تھا اس کی رگوں میں خون نہیں، ناپاکی دوڑ رہی ہے۔ وہ گیلے وجود سے کمرے سے باہر آئی تو وہاں کھڑی وہ ادھیڑ عمر عورت نم نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں مدد کر دوں تیاری میں؟ اس عورت نے پوچھا۔ حرم نے آہستگی سے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ عورت نرمی سے اسے تیار کرنے لگی، اس کے کپڑے تبدیل کروانے میں مدد کی۔ اس دوران حرم کے وجود پر زخموں کے نشان دیکھ آنکھیں نم ہونے لگی۔ حرم کے بال بنا کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ حرم ویسے ہی بیڈ پر بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد زاویار کمرے کے اندر داخل ہوا۔ حرم سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے گہری سانس لی۔ ہم نے تمہیں بہت ڈھونڈا تھا، 3 سال سے میں اور فیض تمہیں ڈھونڈ رہے تھے، پر تم کہیں نہیں ملی۔ زاویار نے بات کا آغاز کیا۔ وہ پتھر بنی بیٹھی رہی۔ چچی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، چچا بھی۔ زاویار کے کہنے پر حرم نے زور سے آنکھیں میچھی۔ ماں باپ کے نام پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ ہم سب نے بھی بہت یاد کیا، بہت تڑپے ہیں تمہارے لیے۔ زاویار کے بتانے پر نگاہ دوسری جانب پھیر گئی۔ نگاہ ملانے کی ہمت ہی نہ تھی۔ یہ سب کس نے کیا حرم؟ زاویار کے سوال پر اسے اپنی اصل مجرم یاد آئی تھی۔ کیا کریں گے جان کر؟ جس نے بھی یہ کیا، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ میں ایک نہیں ہوں، حرم سے نیلم وہ لڑکیاں بھی بنی ہیں جنہوں نے ہوش بھی سنبھالے تھے۔ اگر حرم کو اس کی بغاوت کی سزا ملی ہے تو پھر ان معصوموں کو کس گناہ کی جو 7 سال کی عمر میں کوٹھے پر بیچی گئی؟ حرم کے سوال پر زاویار کے لب سختی سے آپس میں پیوست ہو گئے۔ ان کا ریکٹ بہت بڑا ہے، ہر محلے اور ہر گلی میں ان کا ایک آدمی ہوتا ہے۔ آپ کیا بگاڑ لیں گے؟ جو ان کے راستے میں آتا ہے وہ اسے مار دیتے ہیں، حرم نے خوف زدہ لہجے میں بتایا۔ تم نام بتاؤ، تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ زاویار نے سختی سے پوچھا۔ حرم کو وہ لمحے یاد آئے جب زاویار نے بنش سے دوستی رکھنے پر اس پر غصہ کیا تھا۔ بنش! یہ نام سنتے زاویار کی آنکھیں انتہائی حد تک سرد ہوئی تھیں۔ زاویار غصے سے کھڑا ہوا تھا جب حرم کی آواز پر قدم ٹھہرے تھے۔ آپ اسے کیا سزا دے سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ مار سکتے ہیں نا؟ پر وہ موت میری اذیت کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ حرم کے کہنے پر زاویار نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ تم فکر مت کرو، کھانا کھا لینا، رات آنے میں دیر ہو جائے گی۔ یہ کہتے زاویار کمرے سے نکل گیا تھا۔ حرم چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی ایک بار پھر رونے لگی تھی۔
اس سے زیادہ میں چاہ کر بھی نہیں لکھ سکتی۔ صبح لکھنا شروع کیا تھا، رات کے 11 بج گئے۔ آج مکمل دینے کا سوچا تھا پر ممکن نہیں ہو پایا۔ اگر حرم کا ماضی جلدی لپیٹ دیتی تو کہانی کا چارم ختم ہو جاتا۔ اس لیے لاسٹ کا پارٹ 2 کل آئے گا، اور کل کا ایپیسوڈ اب تک کا سب سے بہترین ہوگا، جس کو لکھنے کا میں پہلے دن سے انتظار کیا ہے۔ شکریہ۔